سر یہ ایک فکرہ بولا جاتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے. آپ نے بھی آگے یہ الفاظ ادا کیے. جی، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے. کیا یہ فکرہ صحیح ہے؟ اس کو اس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اس طرح نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی توبہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. اللہ کرے آپ کی بات سچ ہو جائے. اگر ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو اہم دینی بات ہو جائے گی. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں ایمان کو ان چیزوں میں محدود کر دیا گیا. مسلمان ہونے کا مطلب ہے آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، سال میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ مومن ہیں. بے ایمانی چھوڑے نہ چھوڑیں، رشوت ستانی چھوڑے نہ چھوڑیں. یعنی میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. میں ایک زمانے میں اپنے گھر سے ذرا دور ایک پارک میں مسجد ہے وہاں جاتا تھا تاکہ بعد میں وہاں پہ چہل قدمی بھی کر سکوں. ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلا اور ایک پکا نمازی جو اچھے محترم نیک انسان ہیں تو وہ نکلے نماز کے بعد. میں ان کے پیچھے پیچھے نکلا تو انہوں نے کسی کو فون ملایا اور کہا کہ دیکھو جو تم کام نہیں کر رہے تھے نا، میں نے 500 روپے دے کے کروا لیا. اس کو ڈانٹ رہے ہیں. یعنی ایک پکا نمازی رشوت دینے کو برا خیال نہیں کر رہا. اب یہ توبہ کرے گا؟ نہیں کرے. یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایمان کا تصور صرف یہ بن گیا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، بس میں مومن ہوں. رشوت لینا چھوڑوں نہ چھوڑوں، جھوٹ بولنا چھوڑوں نہ چھوڑوں، کم تولنا چھوڑوں نہ چھوڑوں. ہم چغلی غیبت کرتے ہیں پاکستانی بڑے آرام سے. کبھی توبہ کی ہے چغلی کر کے؟ اس لیے کہ ہمیں سکھایا یہی گیا. تو یہ ہے، یہ ہمارے ہاں باقاعدہ اس کو پرورش کیا گیا، اس تصور کو. سر اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے زنا کی عادت ہے فرض کریں، تو اتنی دیر میں نماز چھوڑ دوں جتنی دیر تک میں یہ عادت ختم نہیں ہو؟ نہیں، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی کام چھوڑنے ہیں اور وہ کام بھی کرنے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے ہاں ایمان کو محدود کر دیا گیا ان تصورات کے ساتھ، جبکہ ایمان جو تھا وہ اس کا بھی نام تھا، اس کا بھی نام تھا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اگر کوئی آدمی یہ کام، اس کو میں دوسرا، اب آپ کے سوال کا جواب ایک اور پہلو سے دینا چاہوں گا کہ جتنی نیکی آپ کر رہے ہیں اس کو بچا کے رکھیے، برائیاں چھوڑیے. یہ نہیں کہ میں جب تک چوری کرنا نہ چھوڑوں اس وقت تک میں نماز نہیں پڑھوں گا. نہیں، نماز پڑھتے رہیے، نماز پہ قائم رہیے. جو نیکی ہے اس کو تو ضائع نہیں کریں، اپنی برائیاں چھوڑنی ہیں. تو دین کا تصور کیا ہے؟ دین کا مومن آدمی کون ہے؟ پاکستان میں مومن آدمی وہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس نے خاص طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پانچے ٹخنوں سے اونچے ہیں، بین ہیں، کف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے. یہ مومن آدمی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے اندر یہ خصائص موجود نہیں ہیں. وہ آدمی مومن نہیں ہے جو کوئی بددیانتی نہیں کرتا، کوئی خرابی نہیں کرتا، چغلی غیبت نہیں کرتا لیکن بے نمازی ہے. وہ آدمی نیک نہیں ہے. تو یہ مذہبی آدمی کا تصور کس نے دیا ہے؟ یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں پینٹ شرٹ میں، ان کو دیکھ کر مذہبی آدمی کا تصور آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ یہ وہ خرابی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ ہو سکتا ہے یہ بھی نمازی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی بددیانتی نہ کرتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، چغلی نہ کرتے ہوں، لیکن ان کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں مذہبی آدمی کا تصور نہیں آتا. آپ کو بھی شامل کر لیں. تو یہ ہم نے ایک ماڈل بنائے ہوئے ہیں اپنے ذہن میں نیک آدمی کے. استاد گرامی کی داڑھی بہت چھوٹی ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو. تو ایک صاحب کو کوئی صاحب لے کر آئے، اوہو چہرہ ہی شراب والا نہیں ہے، میں نے گل کی کرنی. اور میں اپنے استاد کے گھر میں رہا ہوں کئی سال، کبھی تہجد نہیں چھوڑی انہوں نے. متقی انسان، لیکن داڑھی کے چھوٹے ہونے کی یا شرعی نہ ہونے کی وجہ سے آپ بات نہیں سننے کو تیار. تو یہ ہے وہ غلطی. ڈیلی کنڈیشننگ کیسی ہوگی مائنڈ کی؟ آپ مذہبی آدمی نہیں لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتنے نیک آدمی یہاں درس قرآن سننے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا حلیہ ایسا ہے کہ بات ٹھیک ہے، کنڈیشننگ کی ہوئی، اپنی بات تبصرہ ٹھیک ہے. تو ہم نے کنڈیشننگ کر دی کہ مذہب صرف ان چیزوں کا نام ہے.
یعنی ایسے ایسے مذہبی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی نماز اپنی جگہ تے، دین اپنی جگہ تے، کام کاروبار اپنی جگہ تے. کہ کیا کاروبار میں دیانتداری دین نہیں ہے؟